اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق مکر کیا، تدبیر کی تھی ان لوگوں نے جن سے پہلے گزرے۔ فأتی اللہ، بس آیا اللہ تعالیٰ، بنیانہم، ان کی عبارت کے پاس، من القواعد، بنیادوں سے، فخر، بس گر پڑی، علیہم، ان پر، السقف، چھت، من فوقہم، ان کے اوپر سے، واتاہم العذاب، اور آیا ان کے پاس عذاب، من حیث، جہاں سے، لا یشعرون، ان کو شعور بھی نہ تھا۔ ثم، پھر، یوم القیامت، قیامت کے دن، یخزیہم، اللہ ان کو رسوا کرے گا، ویقول، اور کہے گا، این، کہاں ہیں، شرکائی الذین، میرے وہ شریک، کنتم تشاقون فیہم، جن میں تم، تشاقون فیہم، ان میں تم جھگڑتے تھے۔ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے، ان الخزی، بے شک رسوائی، الیوم، آج کے دن، والسوء، اور برائی، علی الکافرین، کافروں پر ہے۔ الذین، وہ لوگ، تتوفاہم الملائکۃ، کہ موت دیتے ہیں ان کو فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ فالقوا السلم، پھر وہ ڈالتے ہیں صلح، ما کننا نعمل، کہ نہیں ہم نعمل من سوء، برا عمل کرتے تھے، بھلا کیوں نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، جاننے والا ہے، بما، ان کاموں کو، کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے۔ فادخلوا، بس داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اس میں، فلبئس، بس برا ہے، مثوى المتکبرین، ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ وقیل، اور کہا جائے گا، للذین، ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، ان لوگوں سے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کی، ماذا، کیا، انزل ربکم، اتارا تمہارے رب نے، قالوا، کہتے ہیں، خیرن، خیر، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے دل سے نیکی کی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃ، بھلائی ہے، ولدار الآخرہ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، ولنعم، اور البتہ اچھا ہے، دار المتقین، متقیوں کا گھر، جنات عدن، ہمیشگی کی باغات، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، تجری، جاری ہوں گی، من تحتہا، ان باغات کے نیچے، الانہار، نہریں، لہم، ان کے لیے، فیہا، ان باغات میں، ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے ہوگا، کذالک، اسی طرح، یجزی اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے متقیوں کو، الذین، وہ لوگ، تتوفاہم الملائکہ، کہ فرشتے ان کو موت دیتے ہیں، طیبین، پاکیزہ حالت، یقولون، کہتے ہیں، سلام، سلامتی ہو، علیکم، تم پر، ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، ان کام کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ هل ينظرون، نہیں وہ دیکھتے، یا نہیں وہ انتظار کرتے، الا، مگر، ان، یہ کہ، تأتیہم الملائکہ، آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی، یا آ جائے، امر ربک، آپ کے رب کا حکم، کذالک، اسی طرح، فعل الذین، کیا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے، وما ظلمہم اللہ، اور نہیں کیا تھا ان پر اللہ نے ظلم، ولکن کان، لیکن تھے وہ، انفسہم یظلمون، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، فاصابہم، بس پہنچی ان کو، سیئات ما عملوا، اس عمل کی برائی جو انہوں نے کیے تھے، وحاق بہم،
اور گھیر لیا ان کو ما اس چیز نے کانوا بہ یستہزئون جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا تھا لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا ما عبدنا تو نہ ہم عبادت کرتے من دونہ اللہ کے ورے من شیء کسی بھی چیز کی نحن نہ ہم ولا آباؤنا ولا ہمارے آباء و اجداد ولا حرمنا اور نہ ہم حرام کرتے من دونی اس کے ورے من شیء کچھ بھی کذالک اسی طرح فعل الذین کیا تھا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں فحل بس نہیں ہے علی الرسل پیغمبروں کے ذمے الا البلاغ المبین مگر پہنچانا واضح وَلَقَدْ اور تحقیق بعثنا ہم نے بھیجا ہے فی کل امت ہر امت میں رسول پیغمبر ان اعبدوا اللہ لیکن تم عبادت کرو اللہ کی واجتنبوا الطاغوت اور بچو تم طاغوت سے۔ جی اچھا حضرت مفتی صاحب کی بیٹی بڑے مفتی صاحب کے اپوزٹو خون کسی کا ہے جی آپ کا ہے دینا چاہتے ہیں ہم جی میں اس سے تو خیر کچھ نہیں ہوتا دیا نہیں دیا نہیں لکھا اگر دینا چاہتے ہیں تو بس پھر رابطہ کر جی میں نے کہا اگر دینا چاہتے تو پھر رابطہ کر لینا جی۔ تو فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ بس بعض ان میں سے وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور منہم ان سے بعض ایسے ہیں حقت علیہم الضلالہ جن پر گمراہی ثابت ہو گئی فسیروا فی الارض بس تم چلو پھر زمین میں فانظروا بس دیکھو کیف کان کیسی وہ عاقبۃ المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام۔ ان تحرص علی ھداھم اگر آپ لالچ کرے حرص کرے ان کی ہدایت پر فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا من اسی یضل جسے گمراہ کرتا ہے وما لهم من ناصر اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار۔ اقسموا باللہ اور انہوں نے قسمیں اٹھائی اللہ کی جہد ایمانہم مضبوط قسمیں لا یبعث اللہ کہ نہیں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا من یموت جو مر جائے بلا کیوں نہیں وعدا علیہ حقا وعدہ ہے اس کے ذمے سچا ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے لیبین تاکہ بیان کرے اللہ لہم ان کے لیے الذی وہ چیز یختلفون فیہ جس میں اختلاف کرتے ہیں ولیعلم الذین کفروا اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہم کانوا کاذبین کہ بے شک تھے وہ جھوٹے۔ انما سوائے اس کے لیے قولنا ہمارا کہنا لیشن کسی چیز کے لیے اذا اردناہ جب اس کا ارادہ کرتے ہیں ان نقول لہو ہم کہتے ہیں اسے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد تحقیق تدبیر کی ان لوگوں نے جن سے پہلے گزرے تھے اللہ تعالیٰ ان کی عمارت کے پاس آیا ان کی بنیادوں سے۔ بنیاد یہ والی بنیاد نہیں جو ہم پہنتے ہیں، بنیاد سے مراد کیا ہے؟ عمارت بنیادوں سے پھر گر پڑی ان پر چھت ان کے اوپر سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارت کو کیا کر دیا؟ ڈھا کر گرا دیا، تباہ کر دی۔ عمارت سے کیا مراد؟ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ عمارت سے مراد یہاں پر جو وہ لوگ پیغمبروں کے خلاف منصوبے بناتے تھے، پیغمبروں کے خلاف کیا کرتے تھے؟
منصوبی بناتے تھے وہ شرک کا، کفر کا، پیغمبروں کو قتل کرنے کا، پاور کے خلاف پروپیگنڈے کرنے کا، یہ تو مجنون ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے، جھوٹا ہے، شاعر ہے. تو یہ سارے منصوبے ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے، ان منصوبوں کو کیا کہا؟ عمارت کہا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ منصوبے بالکل گھرا دیے، ان کے خلاف کر دیے. یہ مطلب ہے. ایک مطلب اس کا یہ ہے. اور دوسرا مطلب، دوسری تفسیر اس کا ہے کہ حقیقی عمارت مراد ہے. کہتے ہیں نمرود نہیں، نمرود کو تو جانتے ہو نا، ابراہیم علیہ السلام کا، جس کے ساتھ وہ مناظرہ بھی ہوا ہے، قرآن پاک میں موجود ہے. فبہت الذی کفر. ٹھیک، فأت بہا من المشرق، بلکہ کیا تھا؟ فأت بہا من المغرب فبہت الذی کفر. تو اس کے بارے میں آتا ہے، اس نے ایک محل تیار کرا ہے بڑا، اور اس محل میں جو ہے نا مختلف پورشن بنائے، ہر پورشن میں الگ الگ غلط کاموں کے لیے. کسی جگہ پر تو شراب نوشی ہو رہی ہے، کسی جگہ پر بدفعلی ہو رہی ہے، کسی جگہ پر گانے ناچ ہو رہے ہیں، ناچ گانا چل رہا ہے، کسی جگہ پر کیا، کسی جگہ پر کیا. تو یہ اسی طرح اس نے محل تیار کروایا تھا. اور اسی طرح ایک دن کوئی اور اس میں غلط پروگرام رکھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، وہ بنیادوں سے ہی اس مضبوط محل کو کیا کر دیا؟ گرا دیا. تو مطلب یہ حقیقی عمارت بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی معنی بنیاد اس کا حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، اور مجازی معنی بھی اس کا مراد ہو سکتا ہے. مجازی معنی میں وہ جو عقائد وغیرہ کے منصوبے بنا رہے تھے، پروپیگنڈے کر رہے تھے، وہ مراد ہوں. ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر فرمائے کہ یہ تو ان کو سزا ملی ہے دنیا میں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا. اور وہ کہیں گے ہمارے شریک کا، میرے شریک کا ہے جو تم میرے ساتھ، جس میں تم جگڑتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے شرکا کہاں ہیں جن کو تم میرے ہمسر سمجھتے تھے، جن کی تم پوجا کرتے تھے، مشکل کشا سمجھتے تھے، حاجت روا سمجھتے تھے، معبود سمجھتے تھے. فرمائیں گے قال الذین اوتوا العلم، وہ کہیں گے جن کو علم دیا گیا، آج کے دن رسوائی اور برائی کن پر ہے؟ کافروں پر ہے. الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. فرماتے ہیں جن لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنے جانوں پر، جب فرشتے ان کو موت دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فالقوا السلم، صلح کی بات ڈالتے ہیں، تابعداری کی بات ڈالتے ہیں. کہتے ہیں ہم تو برا عمل نہیں کرتے تھے. پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جب کسی کی موت کا ٹائم آتا ہے، خاص کر کافر، کافر کا ذکر، ملک الموت فرشتہ، 18 فرشتے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو
وہ اس کی روح کو کہتے ہیں نکل، جو کافر ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے موت کا وقت آ گیا تو روح اس کی نا جسم میں ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتی ہے، نکلتے نہیں، اس کو پتہ ہے میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو خیر فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں، زبردستی بڑی تکلیف کے ساتھ۔ ایسے لوگ کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی برائی کرتے نہیں تھے، برا کام کرتے نہیں تھے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے نہیں تھے۔ یہ کہیں بلا ان اللہ علیم ما کنتم تعملون، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ جانے والا جو تم کرتے۔ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے روح نکالتے ایک ٹاٹ میں ڈالتے ہیں، اس کی روح کو بدبو پھیلتی ہے، اس کی روح سے اوپر لے جاتے ہیں آسمانوں پر، بدبو پھیلتی ہے، آسمانوں کے داروغہ جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں کون ہے؟ فلاں بن فلاں ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، کہتے ہیں اس کو واپس لے جائیں، سجین میں لے جائیں، سجین ساتویں زمین کے نیچے ایک جگہ ہے، اس میں لے جائیں، ادھر سارا ماحول خراب کرے گی روح، ادھر نہیں آ سکتی، دوبارہ اس کے نیچے کی طرف ہی لوٹا دیں۔ تو فرماتے ہیں فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کھول دو جہنم کے دروازے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، بس برا ٹھکانہ تکبر کرنے والوں۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، کہا جاتا ہے ان لوگوں سے جب جنہوں نے تقوی اختیار کی تمہارے رب نے کیا اتارا، تو وہ کہتے ہیں خیر اتاری۔ اس سے پہلے مجرموں کا ذکر ہو چکا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا اتارا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اساطیر الاولین، یہ پچھلوں کی کہانی ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن یہاں پر فرمایا کہ جب مومن ان سے کہا جاتا ہے کیا اتارا ہے، تو فرماتے ہیں جو بھی اتارا ہے خیر ہی ہوگی، وہ خیر ہی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ان کے مقابلے میں کہتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے بھلائی کی ہوگی ان کے لیے بھلائی ہوگی، احسان کیا ہوگا، دل سے نیکی کی ہوگی، ولدار الآخرت خیر، البتہ آخرت کا گھر جو ہے نا تو بہتر ہے، اچھا ٹھکانہ متقین۔ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہوں گے، ہمیشہ کے باغات یعنی ہر چیز وہاں پر ہمیشہ ہوگی، رہنا بھی ہمیشہ، پھل بھی ہمیشہ۔ ایک جگہ سے پھل آپ کاٹیں گے تو خود بخود اور پھل نکل آئیں گے وہاں سے، ختم نہیں ہوں گے۔ اور پھل بھی آپ کے پاس خود آئیں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، قطوفها دانیہ، جس چیز کی آپ خواہش کریں گے تو وہ چیز آپ کے پاس خود بخود حاضر ہو جائے گی۔ امام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں کیا ہو، چھوٹی سی خدائی ہوگی، سمجھ آ، جو چاہیں حاضر ہو جائے گی۔ تو فرمایا دخلونہا، داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ میں آپ سے پہلے آپ کے ذہن میں عرض کر چکا ہوں، من تحتہا الانہار یا من تحتہم الانہار، عرض کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ امید ہے
کہ آپ حضرات اس بات کو جی یاد رکھے ہوں گے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ یہ ابن القیوم صاحب، ہاں، لہم فیہا ما یشاءون، ان کے جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے متقیوں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم۔ اب ان کے مقابلے، کفار کے مقابلے میں وہ لوگ جو پاکیزہ ہوں، ایمان والے ہوں، تقوی والے ہوں، جب ان کے پاس ملک الموت آتا ہے، فرشتے آتے ہیں، ملک الموت سامنے، 18 فرشتے پیچھے۔ اچھا، جب کسی کو موت آتی ہے، نظر کا عالم ہوتا ہے، تو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے آس پاس جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ مردہ دیکھ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہا؟ اور اس کو یہ احوال سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں اس کی فروغ کو بڑے باعزت طریقے سے نکالتے ہیں، جیسے کہ آٹے سے کیا نکالتے ہیں؟ بال۔ آٹے سے بال نکالتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، اسی طرح اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالا جائے گا، بالکل آرام سے، خوشی خوشی سے اس کی روح نکلے گی۔ سمجھ آ گئی؟ بہت باعزت طریقے سے اس کی روح ایک بہت ہی عمدہ کپڑے میں ڈالی جائے گی اور اس کی خوشبو ہوگی۔ جہاں جہاں سے اس کی روح گزرے گی پوچھیں گے کون ہے یہ، کون ہے یہ، کون ہے؟ کہا جائے گا فلاں والد فلاں ہے، جامعہ امدادیہ کا طالب علم تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ترجمہ و تفسیر پڑھتا تھا، اچھا اس کی خوشبو ہے۔ تو جب آسمان کے پاس پہنچے گی پوچھیں گے کون ہے، تو کہیں گے فلاں والد فلاں ہے، تو فوراً سلوٹ کر کے دروازہ کھولا جائے گا۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ علین میں لے جاؤ اس کو، علین بالکل اوپر سے، جین بالکل نیچے، علین بالکل اوپر، تو وہاں پر، اور فرشتوں کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، ہر جگہ سے داخل ہوں گے فرشتے، کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، سلامتی سلامتی تم پر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آگے فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک۔ تو کافروں کا تذکرہ۔ جی ڈون صاحب خیریت ہے؟ جی فرماتے ہیں نہیں، وہ انتظار کرتے ہیں مگر اس بات کا کہ یا تو ان کے پاس فرشتے آ جائے یا آپ کے رب کا حکم آ جائے۔ فرشتے آ جائے کیا مطلب؟ یعنی عذاب والے فرشتے آ جائے، عذاب۔ اب فرشتے وحی کے لیے تو آنا نہیں، تو عذاب والے فرشتے آ جائے، آپ کے رب کا حکم آ جائے، یعنی آپ کے رب کا حکم آ جائے، عذاب کا حکم آ جائے، یعنی وہ ایمان نہیں لا رہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بس کہ
کہ وہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرمایا کذالک فعل الذین من قبل، جو لوگ ان سے پہلے گزرے تھے انہوں نے بھی ایسا کیا تھا۔ وما ظلمهم اللہ، نہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا تھا، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ فاصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، بس پہنچی ان کو برائی اپنے اعمال کی، جو عمل کیا تھا اسی کی برائی پہنچی، تو جیسا کرو گی ویسا بھرو گی۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ تو جو عمل کیے تھے اس کی برائی، جو کاشت کیا تھا وہی فصل ملنی ہے۔ تو فرمایا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، گھیر لیا اس چیز نے ان کو جس کے ساتھ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے بعد جب بھی گزرتے کلما مر علیہ ملأ من قومی سخروا منہ، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہوتے ہیں، قوم کے لوگوں کے پاس گزرتے، ہاں اس کو دیکھو اس کو دیکھو، پہلے پیغمبر تھا اب بڑھائی بن گیا، اس کو دیکھ اب تو کاریگر بن گیا، ماہر بن گیا۔ یہ کشتی بنا رہے کس چیز پہ چلے گی؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہمارے، ہم چلائیں گے کس چیز پر؟ زمین پر چلے، زمین پر چلائیں گے، پانی تو دور دراز نظر آ نہیں رہا، ہمیں تو پینے کو پانی نہیں مل رہا، یہ کشتی چلائیں گے کس چیز پر؟ یہ نہیں سمجھ آ رہا۔ ٹھیک، یہ کراچی بندرگاہ سے اتاریں گے سمندر میں یا کہاں سے اتاریں گے؟ یہ نہیں سمجھ آ رہا، اس طرح مذاق اڑاتے تھے۔ تو فرمایا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، لگ پتہ جائے گا۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء۔ اچھا، مشرکین جو ہے نا اپنے شرک کے جواز پر کہ ہم یہ کر رہے ہیں شرک جائز ہے، ہم جائز عمل کر رہے ہیں، یہ غلط کام نہیں ہے، یہ اچھا کام ہے، صحیح کام۔ اس کے جواز پر یہ دلیل دیتے تھے کہ دیکھیں اگر یہ غلط کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں روکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں روکتے نہیں، ہمیں کرنے دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ جائز کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ پر اپنے مرضی سے جن چیزوں کو ہم نے حرام کیا بھی ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہذا حلال و ہذا حرام۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے کہ دیکھیے گا روکنے کا منع کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں شرک وغیرہ غلط کاموں سے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر خواہشات ہی نہ رکھی جائے تو خود بخود رک جائے گا، ایسے فرشتے ہیں، فرشتوں کے اندر خواہشات ہی نہیں تو وہ برے کاموں سے رکے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا منع کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبروں کو بھیجا جائے، پیغمبروں کے ذریعے سے منع کیا جائے، روکا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ تو دوسرا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔
ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجا ہے، اور اس نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو، شیطان سے بچو۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ اختیار کیا اور منع کرتے رہے۔ طریقہ تو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے منع تو کیا، کیوں نہیں منع کی؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت کب دی ہے کہ تم یہ کرو؟ پیغمبر اس کے منع کرتے رہے، اور پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ غلط کاموں سے روکا جائے ان کو۔ تو فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، ان سے بعض کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ، ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسے جو رجوع کرتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو رجوع نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ سمجھ آگے کے لیے تو فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، تم چلو پھرو زمین میں دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والا۔ ان تحرص علی ھداھم، اگر آپ کو حرص ہے، لالچ ہے ان کی ہدایت پر، ان کی ہدایت ہے کہ ان کو ہدایت نصیب ہو جائے، فإن اللہ لا یہدی من یضل، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں پڑا رہنے دیتا ہے اسے ہدایت نہیں دیتا۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار۔ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائی، مضبوط قسمیں اٹھائی، بڑی بڑی قسمیں اٹھائی۔ لا یبعث اللہ من یموت، جو مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ نہیں زندہ کرتا۔ یہ وہ کہاں کرتے تھے؟ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں، عظام ہو جائیں، ہڈی ہے، ایک روایت میں ورفات ریزہ ریزہ ہو جائے، ہڈیوں کا چورا بن جائے گا، پھر بھی ہمیں اٹھایا جائے گا۔ وہ یہ کہا کرتے تھے، تو فرماتے بلا وعدا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کیوں نہیں؟ یہ اللہ کے ذمہ ہے، وعدہ حق، سچ کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم اٹھائیں گے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اٹھائیں گے تاکہ ان کے سامنے بیان کرے، ان کے سامنے وضاحت کرے ان چیزوں کی جن میں کیا کرتے تھے؟ اختلاف کرتے تھے۔ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ جھوٹے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ حق اور باطل کا فیصلہ، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہونا ہے، کفر اور ایمان کا فیصلہ ہونا ہے۔ بس ذرا انتظار کیجیے گا، دن آنے والا۔ انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اسے؟ کن فیکون۔ ایک دفعہ میں حرم شریف میں تھا، وہ امام صاحب ہے، ایک امام صاحب ہے، اب تو خیر اچھا پڑھنے والے بہت کم ہی ہیں، عبدالرحمٰن سدیس صاحب نماز تو نہیں پڑھاتے، وہ اب مصروفات ان کے اور ہیں، کب بھی کبھار کوئی نماز پڑھائے، اور شریم بھی نہیں پڑھاتے۔
بس ایک آدھ ہی ہے جو اچھا پڑھتے ہیں خوش الحانی سے. ایک قاری ہے, نام میرے ذہن سے نکل گیا, جو جوان ہے بالکل, کیونکہ بھاری آواز ہے, بہت خوبصورت آواز, بھاری, بہت مزہ آتا ہے جب وہ پڑھتے ہیں. جی ہاں, بندر بلیلہ کی آواز تو پتلی ہے نا, تو پتلی آواز ہے ان کی. ہاں بہرحال وہ ابھی ذہن میں نام نہیں ہے, جوان ہے بالکل. جب وہ یہ رکوع پڑھ رہے تھے تو مزہ بھی آ رہا تھا, تو مزہ بہت آتا ہے, نماز میں بہت مزہ آتا ہے, بہت. ٹھیک ہے, وہ سامنے یہ پڑھا جا رہا, وہ سامنے سب کچھ یہ ہو رہا تھا, اور مسجد حرام کا نام آتا ہے, جو واقعات وہاں پر ہوئے تھے قرآن پاک میں, تو وہ یہ پڑھ رہے تھے, یہ رکوع پڑھ رہے تھے. تو ادھر جب وہ پہنچے نا تو انہیں بڑا مزہ آیا, کہا کن فیکون, کن کے ایسے زور سے پڑھا نا, ایسے مزہ آیا. سمجھ آ گئی نہیں, آواز بھی پیاری تھی. اچھا جی, یہ کسی صاحب نے سوال کیا ہے, اگر کسی شخص کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے اور کسی اور نماز کے وقت میں ادا کرتا ہے, اس میں بھی اتنا وقت ہے کہ صرف فرض ادا کر سکتا ہے, تو ایسا کرنا جائز ہے, اور اگلے وقت میں وطر ادا کریں. دیکھو نا, نماز جب قضا ہو جائے نا, کوئی بھی نماز قضا ہو جائے تو اس کو کسی بھی وقت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اب عشاء کی نماز قضا ہو گئی تو کسی اور نماز کے وقت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں, فجر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, ظہر کے ساتھ, عصر کے ساتھ, مغرب کے ساتھ, عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اب وہ فرماتے ہیں کہ اتنا وقت ہے کہ جس میں اگلی وقت میں صرف فرض ادا کر سکتے, تو فرض ادا کرے. اگر اگلے وقت میں بھی لیٹ ہو گئے تو فرض ادا کرے اس وقت, یا اس وقت کی جو ہے نا وہ. اچھا, یہ کہتا ہے کہ صرف عشاء کے فرض ادا کر سکتا ہے, وطر نہیں, تو فرض ادا کرے, اور وطر اس کی ذمہ جب وقت نکل جائے, قضا ہو جائیں, وہ بھی کسی وقت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے. اگلے وقت میں مثلا عشاء کا وقت نکل گیا, صبح کا وقت شروع ہو گیا, تو اس وقت وطر پڑھ سکتا ہے قضا, یا فجر کے ساتھ, ظہر کے ساتھ, عصر, مغرب جب بھی پڑھے گا وطر قضا کرنے پڑیں گے, تمام نمازوں کے اوقات کے ساتھ وہ پڑھ سکتا ہے. سمجھتے استاد جی, طاغوت سے مراد کیا ہے اس کتاب میں بتا دیا, سمجھ آ کے تشریح میں نے کر دی. مراد سے کیا ہے, شیطان ہے. جی, بت بھی مراد دے سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.